إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. مباہلہ کی عید نے بتلایا ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے، اس لیے کہ آیتیں تو نازل ہوتی رہی تھیں جب تک وجود پنجتن نہ آ جائے، اور جب چار مرد حجتوں کو ایک مستور حجت کی ضرورت پیش آ جائے تو مباہلہ پیش آتا ہے. اس لیے کہ نجران کے عیسائی یقیناً حضور مکرم سے ملاقات کر چکے تھے، امیر المومنین کو دیکھ چکے تھے، حسنین کریمین بھی مسجد میں تشریف لاتے تھے. جس ایک ہستی کا انتظار تھا، مباہلہ فاطمہ کی فتح کا اعلان. اور حضور مکرم نے اس خاص ترتیب کی بھی رعایت کی کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کی کہ ابنا انا اور نساء انا اور انفسنا. تو حضور مکرم کے ساتھ حسن اور حسین آگے ہیں، ساتھ ساتھ ہیں، پھر نساء انا ہے، پھر انفسنا ہے. یعنی سیدہ کونین رسالت اور ولایت کے حجاب میں ہے. ایک بار تجھے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا، بیوی تو کم ہی تشریف لاتی تھی گھر سے باہر، ایک بار تجھے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا، اور قرآن تیری دہلیز پہ جھکتے ہوئے دیکھا. جب سوئے نصارہ تجھے چلتے ہوئے دیکھا، ہم نے تیرے منصب کو بدلتے ہوئے دیکھا، ہم نے تیرے منصب کو بدلتے ہوئے دیکھا. نکلا نہ مورخ کبھی اس بند گلی سے، پیچھے ہے محمد سے تو آگے ہے علی سے. اللهم صل على محمد وعجل فرجہ. فقط عید مباہلہ کی مبارکباد نہیں ہے بلکہ عید آئے تطہیر بھی مبارک ہو، اور عید آئے ولایت بھی مبارک ہو، اور عید اطعام مسکین و یتیم و اسیر بھی مبارک ہو. یہ سارے واقعات 24 ذی الحج اور 25 ذی الحج کے ہیں. فقط مباہلہ نہیں ہے 24 ذی الحج کو، بلکہ آئے تطہیر کا نزول بھی 24 ذی الحج ہے، آئے ولایت کا نزول بھی 24 ذی الحج ہے، سورہ حلقہ کا نزول 25 ذی الحج ہے. اب ان مثل کے حوالے سے اختلاف ہے، مثلا 9 ہجری ہے یا 10 ہجری ہے. اکثر علماء نے کہا کہ 9 ہجری ہے. تو 9 ہجری میں یہ واقعات پیش آئے، اور 9 ہجری وہ سال ہے کہ جب مسلسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا منصوبہ یہ تھا کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام اور پنجتن پاک کی شان میں آیات نازل ہوتی رہے، تاکہ غدیر کی تمہید بنتی رہے. 10 ہجری میں 10 ہجری غدیر ہے، تو غدیر کی تمہید کے طور پر یعنی آمادہ ہو جائیں
قلوب آمادہ ہو جائیں. اس لیے مباہلہ بھی 9 ہجری میں، آیت تطہیر کا نزول 9 ہجری میں، آئے اطعام مسکین و یتیم و اسیر کا نزول 9 ہجری میں، آئے ولایت کا نزول 9 ہجری میں، پھر غدیر 10 ہجری میں. توجہ رکھیے گا. تو جب 9 ہجری وہ سال کے جب فتح مکہ ہو چکا ہے اور حضور مکرم کی حکومت تقریباً پورے حجاز میں اسٹیبلش ہو چکی ہے، بہت سے ایسے تھے کہ جو اب اس نیت سے بھی کہ چلے اب تو یہ بادشاہ وقت بن گئے. اکثر لوگوں کا یہ مطمئن نظر نہیں ہوتا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، وہ دیکھتے طاقت کہاں پر ہے. تو اس نیت سے بھی ہم جاتے ہیں محمد سے ملاقات کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو 9 ہجری میں اتنے وفود آئے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. 9 ہجری میں اتنے وفود آئے حضور مکرم کے پاس ملاقات کرنے کے لیے کہ اس کو کہا گیا ایئر آف ڈیلیگیشنز، عام الوفود. جیسے عام الحزن ہے نا، جب حضرت ابو طالب حضرت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی وفات ہوئی تھی 1 ہی سال میں، اس سال کو کہا گیا عام الوفود. اتنے وفد حضور سے ملنے کے لیے آئے تھے. ان میں سے ایک نجران کا وفد بھی ہے، ایک وہ خاص وفد بھی ہے جس کی سربراہی فرما رہے تھے ایک ایسی شخصیت کہ میں آپ کو خالی اشارہ کر دوں کہ بی بی ام لیلہ کے دادا عروہ بن مسعود ثقفی، وہ بھی آئے تھے حضور مکرم سے ملاقات کے لیے 9 ہجری میں. یعنی بی بی ام لیلہ کے دادا ملنے آئے تھے امام حسین کے نانا سے. پھر اس ازدواج کا ثمرہ ہے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام. ان شکل مصطفیٰ مل کے سلوات بھیجے نام ہے علی اکبر علیہ السلام. یہ جو عام الوفود ہے اس میں حضرت عروہ بن مسعود ثقفی، اور میں حضرت کا لفظ خاص طور پر ایک تو یہ کہ نسبت ہی ویسی ہے، اور دوسرا یہ کہ حضور مکرم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ آل فرعون میں سے بھی ایک مومن تھا. تو حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کی مثال اپنی قوم میں ویسے ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے. اس لیے کہ ان کی قوم مسیحیت پر مشتمل تھی، لیکن وہ تشریف لائے تھے حضور مکرم کے پاس اور کلمہ اسلام پڑھ کر گئے. جب واپس گئے تو شہید بھی ہو گئے. یہ قوم نے مار دیا تھا، شہید کر دیا تھا. اچھا، انہی میں سے پھر بعد میں وہ بھی تھے کچھ جو ایسے مسلمان بنے کہ جو حوزن کا قبیلہ پھر بعد میں بنا، کہ جس میں بعض لوگ تھے کہ جو نہروان میں علی ابن ابی طالب کے مقابل پر آئے. یہ ایک بڑا جنگجو قبیلہ کہلایا جاتا تھا. اور یہ ایک بڑی سامنے کی بات تھی کہ خود کربلا میں بھی ایسا تھا کہ ایک ہی قبیلے کے بعض افراد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور بعض یزید کے لشکر میں ہیں. یہ ممکن تھا. جیسے کہ حبیب بن مظاہر علیہ السلام تو قبیلہ بنی اسد سے ان کا تعلق ہے، اور بنی اسد کے قبیلے کی بہت ساری شاخیں. تو حضرت حبیب بن مظاہر اب عبداللہ حسین علیہ السلام کے لشکر کے اہم ترین سپہ سالار ہیں، لیکن ان کے قبیلے کے بعض افراد دوسری طرف بھی تھے. تو یہ ایک بات تھی کہ جو کربلا معلیٰ میں بھی تھی، اور خود حوزن کا قبیلہ میں نے عرض کیا کہ ایک تو یہ آئے تھے حضرت عروہ بن مسعود ثقفی حضور مکرم کے پاس، وہ اسلام قبول کر کے بھی گئے، کلمہ اسلام پڑھ کر بھی گئے. لیکن بعض ایسے بھی تھے کہ جو میں نے کہا کہ نہروان میں علی ابن ابی طالب کے مقابل پر بھی آئے، اور بڑا جنگجو قبیلہ کہلاتا تھا. اب جنگجو قبیلہ، اور اس سے واقعاً عرب کا ہر قبیلہ ڈرتا تھا لڑتے ہوئے. 2 قبیلے خاص طور پر ایسے تھے، میں بنی ہاشم کی بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ وہ تو اپنی شرافت میں مشہور تھے. وہ ظلم کے طور پر کسی پہ تلوار نہیں اٹھاتے تھے. لیکن قبیلہ حوزن اور ایک قبیلہ اور ہے، وہ اس بات میں خاص معروف تھا اور مشہور تھا کہ وہ ظلماً تلوار اٹھا کر قتل کرتے تھے. تو وہ آئے تھے نہروان میں جب علی ابن ابی طالب کے مقابل پر تھا، تو وہ اسی سوچ کے ساتھ آئے ہوئے تھے کہ ہم تو وہ قبیلہ ہے کہ جس کے سامنے وہ ٹھہر نہیں سکتا. بدقسمتی یہ تھی ان کی، بد نصیبی یہ تھی کہ آگے اسد اللہ غالب کے سامنے. وہ 2 ہی جوان ہیں اس 2 جہان میں، عباس کربلا میں، علی نہروان میں. جو 63 برس کے، یعنی جو 34 برس کے ابوالفضل عباس کربلا میں تھے، وہ 63 برس کے علی بن ابی طالب نہروان میں تھے. انیس نے سوچ کے ساتھ لکھا ہے، یعنی اس کے 2 نسلیں تھے جو میں نے سنا ہے. 2 ہی جوان ہیں اس 2 جہان میں، عباس کربلا میں، علی نہروان میں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خود آپ اس کو غدیر کے سلسلے سے بھی جوڑیے گا تو بڑی ایک لطیف بات ہے. قرآن نے جو خلافت کا معیار بتلایا ہے وہ ہے وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. جو حضرت طالوت اور جالوت کا واقعہ ہے، تو وہاں پر
قرآن نے پورا واقعہ بیان کیا، میں اس واقعے کو بیان کروں گا تو پھر نہ میں مباہلہ پوری طرح سے پڑھ سکوں گا، نہ غدیر، نہ کوئی اور بات. تو میں خالی اشارہ کر رہا ہوں اس طرف کہ جو حضرت طالوت کا واقعہ ہے کہ حضرت اشمعیل جو اس وقت کے بنی اسرائیل کے نبی تھے، انہوں نے حضرت طالوت کو جب بنایا لشکر کا حاکم تو اعتراض کیا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ تو ولم یؤت ساعۃ من المال، اس کے پاس تو مال ہی نہیں اتنا، تو ہم اس کو حاکم کیسے مان لیں. تو انہوں نے جواب دیا قرآن میں جس کا ذکر موجود ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ علیکم. سب سے پہلی بات تو کہ اللہ نے مصطفیٰ بنایا ہے اسے، یعنی اللہ نے چنا ہے اسے، اور اللہ نے چنا ہے کسی خاص وجہ سے. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ ان کے پاس تم میں سب سے زیادہ علم بھی ہے اور تم سے سب سے زیادہ شجاعت بھی ہے. تو قرآن میں اگر میں کہتا ہوں یعنی غدیر کا اعلان نہ بھی ہوتا تب بھی بنتا ہی فقط علی کا تھا. اس لیے کہ باب مدینہ المسجد الحرام پر خیبر کا اکھڑا ہوا تھا علی کے ہاتھ میں نظر آیا. تو علی کے علاوہ کسی اور کو بنتا ہی نہیں. اگر خیبر کا اناؤنسمنٹ نہ بھی ہو فرض کیجیے تب بھی علم اور شجاعت کی بنیاد پر فقط علی کا بنتا ہے. اس لیے کہ حاکم شام نے بھی کہا تھا کہ میدان جنگ میں علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں فرار کر جانا بزدلی کی دلیل نہیں ہے. اگر آپ سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اس جگہ ہر ایک کے مقابلے میں میدان سے فرار کر جانا یہ بزدلی ہو سکتی ہے، لیکن علی کے مقابلے میں فرار کر جانا میدان جنگ سے بزدلی کی دلیل نہیں ہے. یہ فطرت ہے. اللهم صل علی. تو علی ہیں میزان علم اور میزان شجاعت، اور علی ہیں ملا کے ایمان و کفر، کیونکہ حضور مکرم نے فرما دیا تھا. اور میں آپ سے عرض کر دوں کہ حضور نے فرمایا اور یقیناً یہ قیامت تک کے لیے، لیکن اس میں چونکہ مولا علیہ السلام کی محبت کے ساتھ ایک نشانی، اب بہت سے لوگ دعویٰ کرنے لگتے ہیں کہ علی کی محبت، علی کی محبت، علی کی محبت، ہم میں بھی، ہم میں بھی. تو اس میں ایک نشانی آپ شامل کر لیجئے تو شاید آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. ایمان و نفاق، کہ یقیناً علی کی محبت ایمان کی علامت ہے اور علی کا بغض نفاق کی علامت ہے، لیکن بہت سے لوگ چھپا کر علی کی محبت ایسے ظاہر کر دیتے ہیں. تو ان کے سامنے آپ ذکر ابو طالب علیہ السلام چھیڑ دیجیے. آج ابو طالب کی محبت ایمان کی علامت ہے اور ابو طالب کا بغض کفر کی علامت ہے. اللهم صل علی تو وہ جو ایئر ہے وہ ایئر آف ڈیلیگیشنز ہے، عام الوفود. اس میں نے عرض کیا کہ عروہ بن مسعود ثقفی بھی آئے حضور مکرم کے پاس ملاقات کے لیے، اور نجران کا وفد بھی اسی سال میں آیا تھا حضور مکرم سے ملاقات کے لیے. نجران کا جب وفد آیا ہے تو عیسائیوں کا سمجھ لیجئے کہ ایک سب سے اعلیٰ ترین وفد وہ حضور مکرم سے اس لیے ملنے کے لیے آیا ہے کہ وہ اپنی قوم کو جا کر بتلا سکے کہ یہ سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں. ان کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں جس سوال پر انہوں نے اپنا پیمانہ بنایا ہوا ہے، اور پیمانہ میرے خیال میں ٹھیک ہے، اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ جو تاریخ میں بعد میں سامنے آیا کہ انہوں نے کیا سوال پوچھا کہ ہم پوچھیں گے حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان سے. اگر انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا اس لیے کہ جو دنیاوی بادشاہ ہوتا ہے نا اس کو پرانے بادشاہ کا ذکر اچھا نہیں لگتا، ایک عام مزاج ہے کہ بھائی اب ہم بادشاہ ہیں، اب اس کا ذکر چھوڑو. اب یہ پاکستان ہندوستان کے ماحول میں تو بہت زیادہ ہے وہاں کی سیاست میں کہ اب ہم ہیں فی الحال. تو مزاج یہ ہے کہ اس کو پرانے بادشاہ کا ذکر اچھا نہیں لگتا، تو ہم ان کے سامنے عیسیٰ کی بات کریں گے. اگر یہ اسی طرح سے جواب دے اس کا مطلب یہ کہ کوئی دنیا کا بادشاہ ہے. تو میں نے کہا کہ اپنے ذہن میں جو میلاد بنا کے آئے وہ صحیح میں معیار و ملاک بنا کر آئے کہ وہ آئے کئی مرتبہ تو حضور سے ان کی ملاقات ہی نہیں ہو پائی. پھر بعد میں ہو گئے عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان ابن عفان کے پاس کہ کیا وجہ ہے کہ ہم رسول اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، تمہارے رسول سے ملنا چاہتے ہیں، وہ ملاقات نہیں کرتے. وہ تو انہوں نے کہا جاؤ علی ابن ابی طالب کے پاس، وہ تمہیں ملوائیں گے رسول اللہ سے. یعنی عثمان ابن عفان بھی اس دور میں جانتے تھے کہ کسی کو محمد رسول اللہ تک پہنچنا ہے تو اسے علی ابن ابی طالب سے ملانا ہے. جانتے تو وہ بھی تھے. جب مولا علی علیہ السلام کے پاس ہوا ہے تو مولا نے کہا کہ اس حالت میں کہاں
رسول تم سے ملاقات کریں گے. تم نے ایسا فاخرانہ لباس پہنا ہے کہ جس میں سونا موجود ہے اور سونا مردوں پر حرام ہے. اور نیند والا سونا نہیں جو مجلس میں لوگ سو جاتے ہیں, گولڈ والا سونا. تو نہیں, وہ اجازت ہے میری جانب سے, لیکن الحمدللہ کوئی سوتا نہیں ہے, یہ الگ بات ہے. تو گولڈ پہنا ہوا ہے تم نے, تو گولڈ تو سونا تو مردوں پر حرام ہے. تو وہ تم جس طرح سے تمہارا فاخرانہ لباس ہے, لیکن جب کوئی نیا انسان آتا تھا مدینہ میں تو حضور مکرم اس طرح سے تشریف فرما ہوتے تھے مسجد نبوی میں کہ کہتا تھا من محمد, تم میں محمد کون ہے؟ کیا آپ نے میرے جملے پہ غور کیا کہ میں نے کیا کہا؟ یعنی حضور کسی پرومیننٹ پلیس پہ ہوتے ہی نہیں تھے, اس طرح سے گل مل کے تشریف فرما ہوتے تھے کہ وہ آ کے پوچھتا تھا کہ تم میں محمد کون ہے. تو حضور تو خاک نشین سادہ ترین زندگی گزارنے والے, ان کے وسیع کا لقب بو تراب ہے. تو بو تراب اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خاک پر بیٹھنا امیر المومنین کو پسند تھا. تو تم سے تھوڑی ملاقات کریں گے, سادہ لباس پہن کر آؤ, یہ زیورات سارے اتار کر آؤ. تو پھر انہوں نے سونا سارا اتار دیا, سادہ لباس پہنا, اور پھر آئے حضور نے پھر استقبال فرمایا اور انہوں نے آ کر حضور سے گفتگو فرمائی. اب یہ عام الوفود کی بات ہو رہی ہے کہ آ کر انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے عیسیٰ کے بارے میں. حضور مکرم نے جواب دیا کہ میں وہ ہوں کہ عیسیٰ نے جس کی بشارت دی تھی, اور میری کتاب وہ ہے کہ جو عیسیٰ کی کتاب انجیل کی تصدیق کرنے والی ہے. مصدقا لما بین یدیہ, قرآن میں آیت ہے کہ یہ قرآن جو تمہارے پاس ہے نا, یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے اس کتاب کی کہ جو ہم نے عیسیٰ پہ نازل کی تھی. تو یہ تو وہی تصدیق, یعنی وہی کنٹینیوشن ہے, یہ تو وہ تسلسل ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب حضور مکرم سے یہ جواب ملا تو بہرحال ایک طرف سے مطمئن بھی ہوئے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا تسلسل ہے, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہ صرف یہ کہ کوئی منفی بات نہیں کی حضور مکرم نے, بلکہ کہا کہ میں تو وہی نبی ہوں کہ عیسیٰ جن کی بشارت دے گا. اچھا پھر یہ بتلائیے گا کہ یوسف کے والد کون ہیں؟ دیکھیں عیسیٰ تک یہ مانتے ہیں نبی کو, یعنی تمام انبیاء کو مانتے ہیں, سابقہ تمام انبیاء کو, جن میں بنی اسرائیل کے انبیاء شامل ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے عیسیٰ علیہ السلام. تو پوچھ تو ان کے پاس ایمان بھی ہے اور ساری معلومات بھی ہیں, لیکن یہ جو معلومات آج جس طرح سے اویلیبل ہے نا کہ آپ بچے سے بھی پوچھیں کہ یوسف علیہ السلام کے والد کون تھے, تو تقریباً سارے بچوں کو شاید مدرسے کے معلوم ہوگا کہ یعقوب. لیکن اس زمانے میں اتنی کامن بات نہیں تھی کہ ہر انسان کو معلوم ہوگا. آپ کسی سے پوچھیں کہ یوسف کے والد کون تھے, کہ یعقوب. تو پوچھنا چاہتے تھے نبوت کے اعتبار سے کہ یہ کس مقام پر ہے. کہا یوسف کے والد کون ہے, کہ یعقوب. حضور نے فرمایا یعقوب. کہا موسیٰ کے والد کون ہے, فرمایا عمران. کہا آپ کے والد کون ہے, کہا عبداللہ. کبھی عیسیٰ کے والد کون ہے؟ یعنی اپنے طور پر یہ دلیل لے کر آئے ہیں کہ جب ہر نبی کا کوئی نہ کوئی باپ ہے تو عیسیٰ کا بھی باپ ہونا چاہیے, اور جو کہ عیسیٰ کا ظاہر میں باپ نہیں ہے, لہٰذا اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ باپ ہے. تو یوسف کے والد کون, کہا یعقوب. موسیٰ کے والد کون, عمران. آپ کے والد کون, عبداللہ. عیسیٰ کا والد کون؟ یہ انہوں نے پوچھا کہ عیسیٰ کا باپ کون ہے. اسی وقت آیت نازل ہو گئی, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. آپ کے کیا کہنے کے جو بغیر ترجمے کے پہنچ پائیں گے نور الہی کیا ہے, وحی الہی کیا ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 ہے جو میں نے سنائی, مباہلہ سے 2 آیتیں پہلے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. یقیناً عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال ہے. کہ اگر تم یہ پوچھنے کے لیے آئے ہو کہ عیسیٰ کا باپ کون ہے, تو ہم تمہیں ایک ایسی مثال دیتے ہیں کہ جس کا نہ ماں ہے, جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے. اگر عیسیٰ بغیر باپ کی دنیا میں آئے ہیں تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں, تو آدم اس بات پر زیادہ سزاوار ہے کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہو, کیونکہ وہ بغیر ماں کے بھی آئے, بغیر باپ کے بھی آئے. یہ موبائلہ سنا رہا ہوں میں آپ کو, کیا وہ زیادہ سزاوار ہے اس بات کے کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہو, اس لیے کہ بغیر ماں کے بھی ہے, بغیر باپ کے بھی ہے. ایڈم اینڈ ایو کا تصور کرسچینٹی میں پہلے سے. تو آپ کسی پہ دلیل اسی وقت قائم کر سکتے ہیں کہ جب وہ اس دلیل کے اس حصے کو قبول کرتا ہے. تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام
کا واقعہ انجیل میں بھی موجود ہے، بائبل میں بھی، اور خود عیسائیت کے عقیدوں میں سے ہے کہ بغیر ماں بغیر باپ کے آئے، یعنی پہلی مخلوق ہے. تو ان مثل عیسیٰ عند اللہ ہے. اب کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ. اصل بات تو اب ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ نے کہا ہو جاؤ، جیسے آدم علیہ السلام سے کہا ہو جاؤ تو وہ ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام سے کہا ہو جاؤ. مباحثہ سے ایک لمحے میں آپ کو بدیر کی طرف لے کر چل رہا ہوں. کن اور یکون کے درمیان وہی فا ہے کہ جو محمد اور علی کے درمیان ہے. اللہم صلی علی. بات واضح ہو رہی ہے. کیا کہنے، واہ واہ واہ. جیسے کہ اللہ کے کن اور یکون میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا نا. اللہ کن کہتے تو پھر یکون وہ ہونا ہی ہونا ہے، فوراً ہونا ہے. یعنی کہ اللہ نے آج کن کہا تو پتہ نہیں کب جا کے ہوگا. تو جو اللہ کے کن اور یکون کی کیفیت ہے، جیسے کن اور یکون میں اللہ کے فاصلہ نہیں ہے، ویسے من کن تو مولا، اس کو کہتے ہیں بلا فاصل ہونا. اسی کو کہتے ہیں بلا فصل ہونا. من کن تو مولا فہذا علی. تو یہ مباہلہ سے میں نے آپ کو غدیر بھی تھوڑا سا سنا دیا. تو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون والحق من ربک فلا تکن من الممترین. اور سنو، حق اللہ کی جانب سے فلا تکن من الممترین. جب حق اللہ کی جانب سے آ جائے تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. یہ آج کلیئر ہو گئی. یعنی اب یہ دلیل ہے ان کے سامنے، ان کے جواب میں، کہ اب اس کے بعد کوئی اور دلیل رہتی نہیں، کوئی دلیل بچتی نہیں کہ پھر کہا جائے والحق من ربک فلا تکن من الممترین. حق آ گیا ہے، اب شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. انہوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑا سا وقت چاہیے. جو ڈیلیگیشن آیا اس نے کہا کہ تھوڑا سا وقت چاہیے. اب اللہ جانے ایک دن، دو دن، چند دن گزرے کہ ہم اس پہ غور و فکر کر کے آپ کو بتلاتے ہیں. اور پھر وہ آئے حضور مکرم کے پاس اور انہوں نے آ کر کہا کہ نہیں، ہمیں بات نہیں سمجھ میں آ رہی آپ کی. یہ فحاجک کا لفظ جو ہے نا، فمن حاجک کا، یہ دلیل ہے اس بات پر جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. کٹ حجتی، یعنی علم آنے کے بعد بھی بہت سادہ الفاظ میں جو اپنی بخاراتیت کو جھاڑے یا نانسنس بات کہے کہ جس کی کوئی عقل میں بات آنے والی نہ ہو، کیونکہ علم آ چکا ہے، اس کے بعد بھی وہ اپنی حجت پر یا کٹ حجتی پہ باقی ہے، ہٹ دھرمی، سادہ الفاظ. تو فمن حاجک فیہ من بعد ما، انہوں نے آ کے کہا کہ نہیں، ہم مطمئن نہیں ہو پائے تو ہم جا رہے ہیں، واپس سوچیں گے. یہ کہہ کے وہ جانے لگے کہ قرآن نے ایک زنجیر باندھ دی. کہاں جا رہے؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا. ایسے کیسے جا رہے ہو؟ ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. کیا کہنے، واہ واہ. اب جو علم آنے کے بعد بھی کٹ حجتی کرے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل، تو اے رسول آپ کہیے تعالوا، بلاؤ، ندعو، پکارو ابناءنا وابناءکم. سبحان اللہ، سبحان کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تو اپنے بیٹوں کو لے آؤ. ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تو اپنے نفسوں کو، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں اپنے نفسوں کو لے آؤ. سبحان اللہ. ثم نبتہل، پھر بیٹھ کے مباہلہ کر لیتے ہیں ایک جگہ جمع ہو کے. فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اب یہ میں اہل بیت علیہ السلام کی ولایت تکوینی آپ کو سنانے لگا ہوں. فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، ہم ایجاد میں، وجود میں لے کر آتے ہیں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کو. واہ واہ واہ. آیت نہیں فلعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، ہم وجود میں لے کر آتے ہیں. یہ جو جعل کا لفظ ہے نا، فنجعل، یہ اردو میں بھی جعلی استعمال ہوتا ہے لفظ، لیکن اردو کا جعلی عربی کے جعل سے الگ ہے. اردو کے جعل اور عربی کے جعل میں وہی فرق ہے کہ جو ثقیف اور خطیر میں فرق ہے. عربی میں جعل ہوتا ہے کسی شے کو وجود میں لے کر آنا. انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں انسانوں کا امام بنا رہا ہوں.
امامت کو وجود میں لے کر آیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے لیے، انی جاعل فی الارض خلیفہ. جعل کا لفظ اللہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے قرآن میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. تو ہم وجود میں لے کر آتے ہیں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کو. لیکن زیارت وارثہ میں بھی لعنت ہے، لیکن ہم اس لعنت کو وجود میں نہیں لے کر آ رہے. کاش میری بات آپ تک پہنچ سکے. میں کیا کہنے لگا؟ لعن اللہ امۃ قتلت کا ولعن اللہ امۃ ظلمت کا ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت پہ. خدا لعنت کرے امام حسین السلام کے قاتلوں پر، امام حسین السلام پر ظلم کرنے والوں پر، اور لوگوں پر جن تک یہ بات پہنچی اور وہ راضی رہے. ہم کہہ رہے ہیں اللہ کی لعنت، یعنی اللہ کی ایک لعنت ایگزسٹ کرتی ہے ان لوگوں پر. ہم کہہ رہے ہیں لعن اللہ امۃ قتلت کا، ایک خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ کی لعنت ہو، یعنی اللہ کی لعنت جو ہے ہم اس کے بارے میں اطلاع دے رہے ہیں. ہم اللہ کی لعنت کو وجود میں نہیں لے کر آ رہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں نے کیا کی؟ لیکن مباہلہ میں ایسا نہیں ہے. مباہلہ میں فلعنت اللہ علی الکاذبین نہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. ہم وجود میں لے کر آتے ہیں. یہ مباہلہ ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے کہ ہم تبرہ کی طرف جائیں. اللہ نے فرادہ نہیں، با جماعت لعنت بھجوائی ہے. نجعل با جماعت ملا کر. جی اب جو کہ وہ محرم الحرام شروع ہو رہا ہے تو بہت سارے میسیجز، بہت ساری باتیں، بہت سارے معاملات آتے ہیں. ان میں سے ایک چیز میں آپ کے ذہن کو کلیئر کر دوں کہ ہم کبھی کبھی ڈیسیو کر لیا جاتا ہے کہ جناب اہل بیت کے فضائل، مولا علی کے فضائل ہی اتنے زیادہ ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور طرف ذکر کرنے کی. یہ آپ نے سن رکھا ہے نا جملہ کہ مولا علی کے فضائل ہی اتنے زیادہ ہیں، تو بس فضائل کو بیان کرو، ولایت کو بیان کرو. فضائل ہی اتنے زیادہ ہیں کہ باقی اور بات کرنے کی ضرورت کیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس زیارت عاشورہ میں کہ امام حسین کے فضائل نعوذ باللہ ختم ہو گئے تھے کہ اللہ نے، کیونکہ حدیث قدسی ہے، امام باقر اور امام صادق سے روایت ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہم حسنت اول ظالم باللعن منی وابدا به اولا ثم لعن ثانی وثالث والرابع اللہم لعن یزید خامس ولعن عبید اللہ بن زیاد ومحمد جعل وآل زیاد وآل ابی سفیان وآل مروان الی یوم القیامہ. تو نعوذ باللہ امام حسین السلام کے فضائل میں کیا امام باقر علیہ السلام جو فرما رہے ہیں تو ان کے پاس کوئی دو جملے کم ہو گئے تھے نعوذ باللہ من ذلک کہ انہوں نے کہا چلو اب فضائل تو ختم ہو گئے لہذا لعنت کا حصہ جوڑ دیں. یقین فرمائیے گا میں جملہ کہنے لگا ہوں، ہم تبرہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے پاس تولا کم ہے. پھر سے کہہ رہا ہوں، نتیجہ دینے لگا ہوں. ہم تبرہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے پاس تولا کم ہے، ہم تبرہ اس لیے کرتے کہ ہمارا کیا ہوا تولا قبول ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ میں نے بہت مختصر احوال تھا مباہلہ کا کہ جو آپ کو سنا دیا. یہ آیت نازل ہوئی، قرآن نے زنجیر باندھ کے روک لیا کہ کہاں جا رہے ہو. ایسے ہی جب علم آنے کے بعد بھی کٹ حجتی دکھاؤ تو پھر اے رسول ان سے کہہ دیجیے. اب یہ باتیں آپ تک پہنچی ہوئی ہیں، اس فقیر نے پہلے بیان کی ہوئی ہیں، انشاءاللہ آپ کے ذہن میں ہوگی کہ یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، یعنی حضور مکرم کے علاوہ ہر گروپ میں کم سے کم 3 افراد کی گنجائش ہے، یعنی ٹوٹل 9 افراد کی گنجائش ہے حضور مکرم کے علاوہ کے مباہلہ میں جا سکیں، ابناءنا میں، انفسنا میں اور نساءنا میں، کیونکہ ہر ایک میں جمع کا صیغہ ہے. بات وہی ہے کہ مفہوم میں وسعت ہے، مصداق میں نہیں ہے. اگر وہ لفظ ہی سنگولر ہوتا تو پھر علی کو لے کے جائے تو پھر کیا کمال ہے. تو پھر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے رہ جاتا کہ نہیں، چونکہ اگر اور گنجائش ہوتی تو فنا بھی آ جاتی. لفظ میں وسعت رکھی اللہ نے، جو لیاقت رکھتا ہوں اس بات کی کہ آپ کا لفظ بن سکے آئے مباہلہ، جو اس بات کی صلاحیت اور لیاقت اور قادریت رکھتا ہوں کہ نبوت کی خاتون بن سکے، نبی کی نہیں، نبوت کی.
وہ آئے مباہلہ میں. حضور کی ازواج ہیں لیکن وہ نہیں آئی مباہلہ میں. یہ خود عظمت سیدہ سلام اللہ علیہ پر اتنی عظیم دلیل ہے. اگر یہ صیغہ واحد کا ہوتا تو یہ دلیل قائم نہ ہو پاتی. یقین فرمائیے گا کہ ہمیشہ کے لیے بات رہ جاتی کہ چونکہ ایک خاتون کو بلوایا تھا لہذا سیدہ کو بیٹی کو لے کے چلے گئے. نہیں صیغہ جمع کریں. کم سے کم 3 زیادہ سے زیادہ جتنے بھی آ جائیں, کم سے کم 3 نہیں, ورنہ زیادہ سے زیادہ جتنی بھی وسعت آ جائیں سب, لیکن کوئی لیاقت نہیں رکھتا, کوئی لیاقت نہیں رکھتا. تو اور یہ اتنا کنسنسس ہے اس بات پر. آپ وہ تفسیر کے جو قوم مقدسہ سے چھپی ہو, یا نجف اشرف سے, یا مدینہ سے, یا مکہ سے, یا کائرو سے, انقرہ سے, پاکستان سے, ہندوستان سے, کہیں سے بھی کوئی تفسیر چھپی ہوئی ہو آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, اس آیت کی ذیل میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں کہ پنجتن کے علاوہ کوئی اور گیا تھا. یونانیمس ہے, یہ بالکل اس پہ اتفاق ہے 100%. تو حضور ہیں سید الانبیاء, علی ہیں سید الاوصیاء, سیدہ ہیں سیدۃ النساء العالمین, حسن حسین ہے سیدہ شباب اہل جنت. ایک ہے نبیوں کا سردار, ایک ہے ولیوں کا سردار, ایک ہے عورتوں کی سردار, دو ہیں جنت کے جوانوں کے سردار. جملہ کہنے لگا ہوں, جسے اپنے نام کے آگے سیدنا لکھوانے کا شوق ہے پہلے بتائے کہ مباہلہ میں تھا یا نہیں تھا. یہ بتائے مباہلہ میں. میں تو اسے سیدنا کہوں گا کہ جو مباہلہ میں فقط اس کے آگے سید و سردار لکھا جا سکتا ہے کہ حضور نبیوں کے سردار, علی ابن ابی طالب ولیوں کے سردار, سیدہ سلام اللہ علیہ جنت کی خواتین کی سردار, اور حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار. اب ذرا غور فرمائیے گا, میں بات کو بس یہاں پہ سمیٹ دوں ایسے ایسے کہ حضور مکرم نے ایک طرح سے عدد پورا کیا بھی, وہ میں آپ کو ایک دفعہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ظاہر میں عدد تو پورا نہیں ہو رہا کہ پرولل ہے, لیکن ابنانا میں 2 ہیں, نسانا میں 1 بیوی ہے, انفسنا میں 1 نفس ہے, لیکن ایک طرح سے عدد پورا کیا بھی ایک کیفیت میں آپ دیکھیں گا. اس لیے کہ علی وہ رسول کے بچوں کی جگہ پر بھی ہے, اس لیے رسول کو ابو القاسم کہا جاتا ہے, کیونکہ علی قاسم ہے, قسیم الجنت والنار, اور رسول ابو القاسم ہے. لہٰذا حضور کے 3 بچے گئے تھے. ابنانا کا عدد پورا ہو گیا, جمع کا صیغہ 3. انفسنا میں علی بھی نفس رسول ہے, حسن بھی نفس رسول ہے, حسین بھی نفس رسول ہے. یہ اس لیے کہ امام رشید نے امام رضا علیہ السلام سے کہا تھا کہ اگر آپ قرآن میں یہ ابنانا کا لفظ نہ ہوتا تو آپ کی کیا فضیلت رہ جاتی. تو امام نے کہا کہ ہمیں اصل ناز ابنانا پہ نہیں, ہمیں اصل ناز انفسنا تمام ہو رہا ہے. تو امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ ہم انفسنا میں ہم بھی ہیں. تو 3 نفس ہو گئے, 3 بیٹے ہو گئے حضور کے ایک طرح سے, 3 نفس ہو گئے نسانہ میں, لیکن منزل ہے کہ ایک ہی خاتون ہے. اب سیدہ ایک ہے لیکن 3 رشتوں کے ساتھ ہے. رسالت کی بیٹی بن کر, ولایت کی راجا بن کر, امامت کی ماں بن کر. یہ ہے رسالہ. کیا کہیں گے. تو میں نے مباہلہ بھی آپ کے سامنے پڑھ دیا, اور چونکہ عید آئے تطہیر بھی ہے لہٰذا آئے تطہیر کا بھی ذکر ہو گیا. ہم فاطمہ تو اور یہ ہوا اسی وقت. اسی لیے تو میں نے کہا آپ سے کہ مباہلہ سیدہ کی جیت کا نام ہے, بنت رسول خاتون جنت کی فتح کا نام ہے مباہلہ. پنجتن کی تو ہے ہی فتح, لیکن وہ پنجتن کی فتح جو نصیب ہوئی ہے وہ حضرت سیدہ کونین کے ذریعے سے. اور اس کا اشارہ حدیث کے ساتھ میں بھی فلم تملا جميعا, جب بی بی آئی ہیں کہا اب ہم مکمل ہو گئے. یہ وہ گوشے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے سنا چکا ہوں. میں خالی ایک ایک 2 جملوں میں اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. فلم اجتماع کا نہیں ہے یہاں پر, آپ اجتماع میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اجتماع میں بیٹھے ہوئے ہیں. اجتماع ہے
اجتماع اور اکتمال میں کیا فرق ہے؟ اکتمال کا لفظ تو اردو میں یوز ہی نہیں ہوتا. اردو بہرحال ایک محدود زبان ہے، لیکن عربی میں دو لفظ ہیں، اجتماع، اکتمال. فلما اجتمعنا نہیں ہے حدیث کے سامنے، فلما اکتملنا جميعا. بھائی واہ واہ واہ. اجتماع کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ساتھ بیٹھے تو ہوں لیکن ایک دوسرے کو مکمل نہ کر رہا ہوں. آپ سب اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں یہاں پر، کسی ایک کے نہ آنے سے، کسی اور کے آنے سے، یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو مکمل کر رہے ہیں. اس لیے یہاں ہے اجتماع، پنجتن پاک میں اکتمال، فلما اکتمل، واہ 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 واہ. جب پنجتن مکمل ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پنجتن کی تکمیل کا نام ہے فاطمہ الزہرا. ہائے ہائے ہائے. واہ 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 واہ. فلما اکتملنا جميعا تحت الكرسي. بہرحال تو یہ مامون رشید نے یہ بھی کہا تھا امام رضا علیہ السلام سے کہ نساءنا میں تو مثلا آپ کی جدہ ہے، اور ابنانا میں حسن و حسین ہے. انفسنا، مائی سیلف، خود. اس سے مراد رسول کیوں نہیں؟ انفسنا کا مطلب خود رسول ہو، اس لیے کہ نفس کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ میں بنفس نفیس خود. تو علی کیوں ہے پھر یہاں؟ ہو سکتا ہے رسول اس کا مطلب. سوال کیا اس نے، امام نے کیا جواب دیا کہ نہیں، ہمارے جب رسول اللہ شامل ہے فقل تعالوا. پتہ نہیں کتنے میری بات ہے. رسول اس لفظ میں شامل ہے. آپ کہیے کیا بلا رہے ہیں؟ ہمارے جد رسول اللہ شامل ہے فقل تعالوا میں، اور علی شامل ہے انفسنا میں. آپ کے لیے ابنا آنا، نساء آنا، انفسنا یہ واضح ہے. بس ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ ابنا کم کون ہے. ہاں یہ بھی ایک سوال ہے نا. ابنا آنا، نساء آنا، انفسنا یہ واضح ہے پنجتن ہے. تو ابنا اکم، نساء اکم، انفسکم وہ کون ہے؟ جن پر ہے فنجعل لعنت اللہ. تاریخ میں کبھی کوئی جو پنجتن کے مقابلے نساء اکم بھی شامل ہے. جب جو پنجتن کے مقابل پر آیا، مرد ہو یا عورت ہو، اس لیے کہ نساءکم بھی ہے اور ابناکم بھی ہے. چاہے کسی کے بچے آئے ہوں، چاہے کسی کی عورت آئی ہو. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، سب جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کو طلب کرتے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی 24 ذی الحج کو مباہلہ ہوا ہے. آج بھی وہ مقام موجود ہے. ابھی مدینہ منورہ سے میں آ رہا ہوں تو مسجد اجابہ جس کو کہتے ہیں، اس کا نام پہلے مسجد مباہلہ تھا لیکن اب مسجد اجابہ کر دیا گیا. مسجد اجابہ یعنی دعا کی قبولیت کا مقام. اب یہ کوئی نہیں بتاتا کہ دعا کی قبولیت کون سی والی دعا قبول ہوئی تھی وہاں. مباہلہ کے نام سے تو بڑا پرومیننٹ ہو جاتا. تو مسجد اجابہ دعا کی قبولیت کا مقام. تو وہ مسجد آج تک ہے، وہ مقام آج تک ہے کہ جہاں پر وہ مباہلہ پیش آیا. فارسی کتابوں میں بعض یہ بات لکھی بھی ہے کہ کوئی نہیں تھا حضور مکرم کے ساتھ، صرف پنجتن ہے. لیکن ایک کیفیت ہے، سلمان و منا اہل بیت، سلمان اہل بیت میں سے ایک طرح سے حضور مکرم نے سلمان کو شامل کیا کہ جب مباہلہ ہونے والا تھا. آپ جانتے ہیں کہ دیکھیں 9 ہجری اور 10 ہجری کا ذی الحج یعنی شدید گرمی میں، جب غدیر کا ذی الحج جو ہے وہ شدید گرمی میں، اس کا مطلب یہ کہ تو مباہلہ بھی شدید ترین گرمی تھی. تو 2 ایسے درخت تھے کہ جو ایک مقام پر مل رہے تھے، جہاں ایک سایہ بنتا تھا. حضور مکرم نے فرمایا سلمان سے کہ وہاں جاؤ اور ہمارے لیے ایک چٹائی بچھا دو. اس عمل کے ذریعے سے میدان مباہلہ میں حضور مکرم نے سلمان کو بھی شامل کر دیا. کہ اہل بیت کے لیے جو بیٹھنے کا انتظام کیا تھا وہ سلمان نے کیا تھا. یہ شاید کوئی معلومات ہوں آپ کے لیے. اور پھر پنجتن پاک وہاں تشریف لے گئے اور ظاہر آپ جانتے ہیں کہ مباہلہ تو ہوا نہیں، لیکن اس سے پہلے حضور مکرم نے چادر میں جمع کیا اور آیت تطہیر نازل ہوئی. یہ تیسری مرتبہ تھی جو آیت تطہیر نازل ہو رہی تھی. پھر کبھی سناؤں گا 2 مرتبہ پہلے بھی آیت تطہیر نازل ہو چکی ہے. قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو ایک سے زیادہ مرتبہ نازل ہوئی ہیں، جیسے خود سورہ الحمد کہ جو ایک سے زیادہ مرتبہ نازل ہوا ہے.
تو آیت تطہیر یہ تیسری مرتبہ نازل ہو رہی تھی. بعض علماء نے لکھا دوسری مرتبہ، بعض نے کہا تیسری مرتبہ آیت تطہیر نازل ہو رہی تھی، اور اس دن نازل ہوئی. حضور مکرم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد وعلی محمد. یہ آیت نازل ہوئی، اہل بیت السلام کی طہارت کا اعلان ہوا، اور وہ کمال طہارت کے جو اللہ نے چاہا ہے اور حق ہے اس کا. اب اس کی جو وسعت ہے، اس کی جو طاقت ہے، اللہ کی جتنی کبریائی ہے اتنی اہل بیت کی طہارت ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. میرے پاس وقت تمام ہو گیا. میں سوچ کے آیا تھا بات چلیں، بعد میں سوچا کہ ایام ازا کی کسی مجلس میں، لیکن ایام ازا کی مجالس میں ایک اور موضوع پورا ذہن میں، تو اس وقت شاید میرے پاس موقع نہ بن پائے. تو میں آپ کی خدمت میں سنا دوں کہ سورہ احزاب کی آیت ہے آیت تطہیر، اور یہ آیت ہے ازواج کی آیات کے درمیان. اسی لیے اس بات پر دلیل قائم کی جاتی ہے کہ ازواج بھی آیت تطہیر میں شامل ہیں اور اہل بیت میں شامل ہیں. لیکن ایک چھوٹا سا فرق ہے، اس کو آپ ملاحظہ فرما لیجیے، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. کہ یہاں پر جو استعمال ہوا ہے یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف له عذاب الضعفین، اور میں نے میرے خیال میں آپ کی خدمت میں اس بات کو پہلے پڑھا ہوا ہے. ابھی اس وقت میرے ذہن میں آ رہا، ورنہ میں اس طرف نہ جاتا کیونکہ آپ تک پہلے بات پہنچ چکی ہے. لیکن چلیں میں پھر بھی اس کو 1-2 منٹ میں آپ تک پہنچا دوں. یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، یا نبوت کی عورتوں نہیں، نبی کی عورتوں. من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ، اگر تم میں سے کوئی کھلی ہوئی گمراہی کے ساتھ آئے. میدان کی گمراہی تو کھلی ہوئی گمراہی ہوتی ہے، چھپی ہوئی نہیں ہوتی. ایک ہوتی ہے چھپی ہوئی گمراہی، وہ ان کا اللہ کا معاملہ ہے. لیکن جو کھلی ہوئی گمراہی کے ساتھ آئے، یضاعف لها العذاب ضعفین، ہم 2 برابر عذاب دیں گے، یعنی اس پہ ڈبل عذاب ہوگا. ایک یہ ہے کہ اس گمراہی کا، اور ایک نبی کی نسبت کے باوجود گمراہی کا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ نبی کی زوجہ کو کیسے عذاب دے گا. نوح اور لوط کی مثال ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. اللہ کے لیے بہت آسان ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو تم میں سے تسلیم ہو جائے. یہ خود اللہ نے 2 گروپس بنا کر اس بات کو سمجھایا ہے. اگر اہل بیت علیہ السلام میں شامل ہوں نبی کی تمام ازواج، تو پھر یہ 2 گروہوں کی ضرورت کیا ہے؟ کہ اگر تم میں سے کوئی کھلی ہوئی گمراہی کے ساتھ آئے تو یہ، اور اگر کوئی تسلیم ہو کر آئے، منکن للہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کے سامنے تسلیم ہو کر آ جائے، ونعمل صالحا، اور اس کا عمل صالح ہو، نوتھا اجرہا مرتین، ہم 2 برابر اجر بھی دیں گے. کیونکہ جب گناہ 2 برابر ثواب، مطلب یہ کہ عذاب 2 برابر تھا تو اجر بھی 2. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا کریما، ہم نے ایک عزت والا رزق ان کے لیے تیار کیا. یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم بات کرو تو ایسے نہ ہو کہ اتنی نرمی کے ساتھ کسی سے بات کر لو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جس کے دل میں مرض ہے وہ تم پر طمع کرنے لگے. یہ امہات المومنین ہے، تو کون سے رسول کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں کہ جو طمع کر رہے ہیں کہ رسول کے بعد ہم بھی شادی کر لیں گے شاید. تو تم اتنی نرمی سے بات نہیں کرو کہ جن پر جو ہے وہ، جن کے دل میں مرض ہے ان کو طمع ہونے لگے. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بات کرو تو اچھی نیک بات کرو، لیکن ایسی بات نہیں کرو کہ طمع آ جائے. خود اس بات کی دلیل ہے کہ امہات المومنین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ماں ہونے کے عنوان سے جو تمام عنوانات تھے وہ اللہ نے یہاں پر صادر فرمائے، ایسا نہیں ہے. ورنہ ماں کے لیے کون اس طرح سے تصور کر سکتا ہے؟ ماں سے وراثت بھی ملتی ہے، لیکن یہاں پر وراثت نہیں ہے. ماں سے کوئی حجاب نہیں ہوتا، لیکن یہاں اللہ کہہ رہا ہے سخت حجاب کرو. تو پھر ماں کیا ہے؟ ماں کا تصور یہی ہے کہ گویا وہ درجہ دے دیا گیا کہ رسالت کے بعد کوئی شادی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بعض لوگوں کے دلوں میں طمع ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور دیکھو اپنے گھروں میں رہنا. اب اس سے زیادہ کیا کلیئر ہو سکتا ہے؟ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت کی پہلے والی باتیں نہیں کرنا. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرنا. وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا. وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہنا. یہ تمام وہ صیغے ہیں کہ جو مؤنث کے ہیں. اور پھر خود بخود لفظ بدلا، انما یرید اللہ لیذھب عنکن، نہیں عنکم الرجس، عنکم الرجس اہل البیت، کہ اور اللہ کا تو صرف اور صرف ارادہ ہے اہل بیت کے لیے
کہ وہ اہل بیت سے رزق کو اس طرح سے دور رکھے اور انہیں ایسا طاہر رکھے جیسے طہارت کا حق ہے. تو یہ شاید کی ضرورت کیا تھی یہاں پر کہ کنفیوژن آ جائے, کہیں اور ہی رکھی ہوئی ہوتی. نہیں, یہ آیت یہی ہے تاکہ دو گروہ واضح طور پر بتائیں جا سکیں, دو گروہ واضح طور پر آ سکیں. میرا آخری جملہ تقریر کا, حضور مکرم نے اس کو بہت واضح طور پر بیان کیا. جیسی آیت تفسیر نازل ہوئی تو 6 مہینے تک سیدہ سلام اللہ کے در پر آتے ہیں اور حضور مکرم در سیدہ پر کھڑے ہو کے فرماتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. السلام علیکم یا اہل بیت النبی نہیں, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. یہ جو آیتوں کے ساتھ ساتھ ہونا نا, یا اللہ نے بھی واضح کیا اور وہاں مصطفیٰ نے بھی واضح کیا کہ جہاں سے آ رہا ہوں وہ اہل بیت نہیں ہے, جہاں پر جا رہا ہوں وہ اہل بیت. صبح کا آیت اثیر نازل ہوئی یا والی, پھر مباہلہ ہوا اور مباہلہ کر کے اہل بیت و پنجتن واپس مدینے آئے. امیر المومنین مسجد میں گئے, رکوع میں تھے, ایک سائل آ گیا. اتنا لطف تو لے رہے ہیں آپ ان باتوں میں کہ علی نے انگوشتری علی نے وہ دے دی زکات میں, جس کے سبب ملی تھی سلیمان کو سلطنت, انگوشتری علی نے وہ دے دی زکات. تو آیت نازل ہو گئی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. تو یہ 24 ذی الحج کو میں نے کوشش کی کہ جو تینوں واقعات تھے, تینوں واقعات کا خلاصہ آپ کے ذہن میں آ سکے. اللہ عز و جل انشاءاللہ ہمیں ہمیشہ غدیری رکھے, سخی بھائیوں سے محفوظ رکھے, اور اللہ عز و جل سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار اہل بیت کی خوشیوں میں ہمیں خوش ہونے کی اور ان کے غموں میں ہمیں مغموم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس نعمت کو ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے. اس گھر میں جناب محترم قاسم صاحب اور ان کے اہل خانہ, ان پر بھی رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے, اور ان کی تمام حاجات جو ان کے دل میں ان کی اولاد کے لیے ہوں, اور باقی بھی تمام حاجات, اور جتنے مومنین یہاں تشریف فرمائیں جو جو اپنے دل میں اپنی اولاد کے لیے کوئی بھی خاص دعا حاجت رکھتے ہیں, بتفضل پنجتن پاک و بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ انہیں پورا فرما. اس جشن سے حضرت حجت کی قلب مطہر کو راضی خوشنود فرما, ان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. کم سے کم 4 عیدیں تو ہیں, اور غدیر کو بھی شامل کر لیجیے تو 5 عیدیں, کہ غدیر بھی ہے, مباہلہ بھی ہے, آیت اثیر کا نزول بھی ہے, آیت ولایت کا نزول بھی ہے, اور آیت اطعام مسکین و یتیم و اسیر کا نزول بھی ہے, کہ اگلے دن پھر مسکین و یتیم و اسیر وہ آئے, اور پھر جب روٹیاں دیں پنجتن پاک نے تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ یتیمون الطعام علی حبہ مسکین و یتیم و اسیر. تو 5 عیدیں ماشاءاللہ اس طرح سے ساری خوشیاں ایک ساتھ جمع ہیں اہل بیت کی خدمت میں. 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات بھیجو محمد اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل